واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے وقت اس کو ایک دن برباد کر دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں کوئی بھی انسان کو جنت میں کوئی بھی غم نہیں ہوگا، افسوس نہیں ہوگا، مگر ایک افسوس تو جنتیوں کو بھی ہوگا، وہ یہ ہے کہ کاش وہ جنت دیکھ کے خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے کاش جو وقت ہم نے ضائع کیا اس میں بھی اپنے رب کو یاد کر لیا ہوتا۔ تو جب میں باتھ روم میں جاتا ہوں تو موبائل باہر رکھ کے جاتا ہوں، یہ بڑی گندی عادت ہے موبائل باتھ روم میں یوز کرنا۔ ایک تو اس سے نسیان، بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، ویکنیس ہو جاتی ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں دماغ کمزور ہو جاتا ہے باتھ روم میں زیادہ بیٹھنے سے۔ اور دوسرا یہ بڑی بری عادت ہے ایک ایسی جگہ پہ لمبا بیٹھنا، پیروں کے گھٹنوں میں درد بڑھ جاتا ہے۔ تو اب میں موبائل باہر رکھ کے جاتا ہوں، باتھ روم پہ جاتا ہوں، کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو اسی سے بات کرتا ہوں۔ تو یہ اب تک موبائل کا میں مالک ہوں، مگر جب یہ میرا موبائل نہ مجھے کھانے دے، نہ مجھے پینے دے، نہ مجھے سونے دے، اس وقت میں دنیا میں اتنی بڑھ رہی ہے یہ تعداد جن کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور آ بھی رہی ہے تو وہ سو نہیں پا رہے ہیں، چونکہ ان کو یہ جو اسکرول کرنے کی عادت ہے نا، یہ موبائل کے ریل کو بڑھانے کی، چونکہ پہلے ایک چیز دیکھا انسان ریلیکس ہو گیا، اب تو 30 سیکنڈ کی دیکھتے دیکھتے اس کا دماغ ہینگ ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے مگر بالکل مرنے والے کی طرح ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائی یہ موبائل کہیں تجھے برباد نہ کر دے، تو موبائل دیکھنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، یہ زندگی نہ موبائل کے لیے ہے، نہ انسٹاگرام کے لیے ہے، نہ فیس بک کے لیے ہے، نہ یوٹیوب کے لیے ہے، بلکہ بریلی سے آواز آ رہی ہے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زندگی ہے نبی کی۔ قاری عثمان صاحب تشریف رکھتے ہیں، قاری طاہر باقی پوری صاحب، اور ہمارے مفتی صاحب کی تقریر ابھی آپ نے سنی، مفتی عمران صاحب ہمارے قاری صاحب کے ساتھ تشریف لائے۔ میں اپنی بات اب شروع کر رہا ہوں، دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے؟ تو پہلا یہی ہے انشاءاللہ سوئیں گے تو موبائل دور رکھ کے سویا کریں گے، ہے نا؟ جب آپ لگے سونا ہے تو موبائل دور رکھ دو، ورنہ یہ تمہیں سونے ہیں اور پھر تمہارا نفس بار بار کہتے نا 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 نا، اسے بچاؤ اپنے۔ میں اپنی بات اب شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ فلاح پا جائے اور آباد ہو جائے، بربادی سے بچے، تو وہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے۔ یہ بھائی آپ کا کیا ہو رہا ہے یہ؟ اچھا اچھا ٹھیک، مائک آپ کا بہت اچھا ہے۔ میں بات آپ سے کر رہا تھا، جو بستر مرگ پر لیٹا ہو نا، اور وہ مسلمان و مومن ہو، اس کو گناہ کا اگر موقع بھی ملے گا تو وہ کر نہیں سکے، کرے گا؟ سوچے گا یار مرنے والا ہوں تو پھر اب یہ کیا گناہ کرنا ہے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی چشتی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، نظام الدین محبوب الہی کے مرید ہیں۔ انہوں نے اپنی حویلی میں ایک قبر بنوائی ہے، اور ظہر کے بعد قبر میں لیٹتے ہیں اور عصر تک رہتے ہیں، وہ اندر بڑی روتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ یہی کہتے تھے مالک 2 گھنٹے کی قبر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو میں حشر تک کیسے قبر میں رہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں تو موت کو یاد کرے گا تب بھی مرے گا۔ ادھر دھیان دیجیے آپ، میں کہہ رہا ہوں نا یہ ایک موبائل جو ہے نا یہ ایک بیماری بن گئی ہے، یہاں تک کہ لوگ ممبر پہ آ جاتے ہیں، جلسوں میں آ جاتے ہیں، پھر بھی بیچارے جلسوں میں نہیں ہوتے، موبائل میں ہی ہوتے ہیں۔ بیماری ہے۔ میں اب ان پہ انہیں غصے کی نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ رحم کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ اللہ انہیں میری طرف توجہ کر۔ مولا علی فرماتے ہیں، تھوڑا سا میرا ردم نہ ٹوٹ جائے، فرماتے ہیں تو موت کو یاد کرے گا تب بھی مرے گا، اور نہیں یاد کرے گا۔ اچھا فرماتے ہیں کہ تو موت کے نام سے ڈر جاتا ہے، تو یہ بتا جب تو موت کا ذکر برداشت نہیں کرتا تو موت کیسے برداشت کرے؟
سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں موت کا ذکر کرو گے تب بھی مرو گے، نہیں کرو گے اور اگر ذکر نہ کرو گے تو بڑی سختی سے مرو گے، ذکر کرو گے تو آسانی سے مرو گے۔ آپ اس کو مان لیجئے 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو۔ آپ اس کو مان سکتے ہیں، ایسا آپ سوچ سکتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ ذکر کیجئے۔ ہمارے یہاں بڑی بدتمیزی ہے کہ بندے کو کینسر ہو جائے، مرنے والا ہو، پھر بھی ہم اسے نہیں بتاتے کہ تو مرنے والا ہے، حالانکہ اگر آپ بتا دیتے تو وہ رو دھو کے اپنے رب سے توبہ کر لیتا۔ ایک صحابی کا ذکر ہوا کہ بڑے نیک ہیں، بڑا صحابی حضور کی بارگاہ میں، تو پھر دوسرے دن ذکر ہوا کہ وہ بڑے نیک ہیں، پھر تیسرے دن ذکر ہوا بڑے نیک ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ جس کا ذکر کر رہے ہو وہ بڑے نیک ہیں 3 دن سے، کیا اس کی محفل میں کبھی موت کا ذکر ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور وہ موت کا ذکر نہیں کرتا۔ فرمایا پھر وہ اتنا نیک نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ میری زندگی کی اگر یہ آخری تقریر ہو سکتی ہے، جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری نیت ہوتی ہے کہ کعبہ کا میں تصور کرتا ہوں، اور جب اللہ اکبر کہہ کے میں نیت باندھتا ہوں تو کہتے تصور میں کعبہ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویریں یار آنکھوں میں۔ کہتے پھر دوسری نیت میری یہ ہوتی ہے کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کٹ کے اسی درمیان گر جاؤں تو کانپنے لگتا ہوں، لرزنے لگتا ہوں۔ اور تیسری نیت میری ہوتی ہے جب سجدہ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اسرائیل کھڑا ہو اور وہ میری روح نکال لے تو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے لگتا ہوں، زندگی کی سارے گناہوں کو یاد کرنے لگتا ہوں اور پھر رو کے کہتا ہوں مالک اگر یہ جنید کا آخری سجدہ ہو تو اس کو معاف کر دینا، اس کو بخش دینا۔ کہتے ہیں پھر میں بے حال ہو جاتا ہوں، پھر بھی سلام پھیرنے کے بعد پھر بھی مجھے یہ پتہ نہیں کہ میری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اللہ ایک صاحب کہہ رہے تھے فلاں قوم مسلمان ہو جائے، میں نے کہا پہلے مسلمان ہی مسلمان ہو جائے۔ ہمارا ڈر نکال دیا گیا، ہمیں بالکل بے خوف کر دیا گیا۔ اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے تو نوجوانوں ہو سکتا ہے کوئی میری اس محفل میں ایسا بھی بندہ بیٹھا ہو جو آخری تقریر سنے آیا ہو۔ آج تک کبھی آپ نے دیکھا کہ بے نمازی مرنے والا تھا، اس کو موت نے کہا فرشتے نے آ کے مرنے والے ہو توبہ کر لو؟ کبھی دیکھا؟ بے نمازی جب مرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو، بے نمازی مرے گا چاہے کسی درجے کا ہو، چاہے کسی منصب کا ہو، مگر حضور فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندروں کا پانی بھی مرتے وقت پی لے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی، ایسی پیاس کی شدت سے مرے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے آقا کہ بے نمازی قیامت کے دن، اچھا ایک نئی بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے لوگوں نے لوگوں کو یہ سمجھا دیا اب تم فلاں پیر کے ماننے والے ہو تم انہی کے ساتھ اٹھو گے، تم فلاں پیر کے ماننے والے ہو، یہ تم نے کس نے بتائی ہے؟ یہ بات بے وجہ کی بات تم نے اپنے دماغ میں بھر لی ہے، اسے باہر نکالو۔ یہ کون سی آپ کا ایمان ہے کہ آپ اجمیر شریف تو چلے گئے، عرس تو آپ نے کر لیا مگر نماز ایک وقت کی بھی نہیں پڑھی الا ماشاءاللہ؟ یہ کون سی محبت ہے آپ کی کہ آپ کلیہ شریف تو اتنی دور چلے گئے 8-9 گھنٹے کا سفر کر کے اور آپ تشریف واپس بھی لے آئے مگر نہ راستے میں آپ کو نماز کی توفیق ہوئی نہ جاتے میں توفیق ہوئی۔ غریب نواز کے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں، پھر پھوٹ جاتے ہیں، لوگوں نے کہا اے عطائے رسول آرام کرے، اب پاؤں میں آپ کے زخم ہو گئے ہیں۔ فرماتے ہیں معین الدین تب تک آرام نہیں کرے گا جب ہندوستان کے گھر گھر میں اسلام کا پیغام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میرے دوستوں، جن اولیاء کرام کے اعراس میں آپ جاتے ہیں بے شک
عرسوں میں برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر بے نمازی کے لیے کہیں کچھ نہیں ہے۔ اور جو تو تمہیں کسی نے سمجھایا نا تم فلاں پیر کے مرید ہو اسی کے ساتھ اٹھو گے، یہ سب خام خیالی ہے، حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اگر تم نماز سے دور ہو تو سمجھو اسے تمہارے پیر نے تو یہ کہا کہ تم اس کے ساتھ اٹھو گے، مگر کائنات کے سب سے عظیم پیر نے یہ ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم نے، میرے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، جو بے نمازی ہے قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، نمرود کے ساتھ اٹھے گا۔ اب اگر پیر نماز نہیں پڑھے گا تو وہ بھی فرعون کے ساتھ اٹھے گا، اور اگر مرید نماز نہیں پڑھے گا تو وہ بھی نمرود۔ مگر بے نمازی پہ کبھی ایسا دیکھا کہ مرنے سے پہلے قاری یوسف صاحب کبھی ایسا دیکھا گیا کہ بے نمازی کو توفیق ملی ہو؟ نہیں، ایسے ہی۔ اچھا دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا کسی ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے کو؟ امام صاحب آپ ان کا نام عطا المصطفیٰ صاحب، یہ بریلی شریف ضلع کے ہیں، ہمارے لیے بابرکت ہیں۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، ابھی آپ نے دیکھا کہ کسی شرابی کو، حالانکہ شرابی اکیلا شراب نہیں پیتا، وہ اپنے بچوں کا فیوچر مستقبل پی جاتا ہے، اپنی بیوی کے ارمان پی جاتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت پی جاتا ہے، اپنی بہنوں کی عزتوں میں وہ میاں داغ لگا دیتا ہے کہ ان کو تانے ملتے ہیں، تو شرابی کی بے بہن ہے، تو شرابی کا بیٹا ہے۔ شراب پینا، اتنے حضور نے فرمایا یہ جو ہے ام الخبائث ہے، یہ برائیوں کی ماں ہے شراب۔ اب مگر شرابی کو پہلا جو مشروب ملے گا، جب اس کو پیاس لگے گی تو جہنمیوں کا پیپ ملے گا۔ مگر آج تک کسی بے نمازی سے موت نہیں کہا تو توبہ کر لو ورنہ اسی حال میں مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے۔ سود کھانا حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے کہ سود کھانے والے سے کبھی کہا ہو کہ محشر والے دن یہ سود کھانے والوں کے پیٹ بڑے ہوں گے، جسم چھوٹے ہوں گے، ان کے توازن کو ان کی توند بگاڑ دے گی، یعنی ان کا جو بیلنس ہے نا، ان کا ویٹ اس کو جو ہے وہ ایک جگہ نہیں رہنے دے گا، یہ اٹھیں گے گریں گے، گریں گے اٹھیں گے، گریں گے اٹھیں گے، اور یہ پورے میدان میں ہوں گے۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہ ہیں جو زنا کرتے تھے، زنا یہ وہ ہیں جو سود کھاتے تھے، سود۔ ان کی توندیں آج ان کے سود کی صورت میں بڑی ہو گئی ہیں۔ سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے برا کام ہے، بے شک۔ مگر آج تک کبھی کسی سود کھانے والے کے پاس کسی فرشتے نے آ کے یہ نہیں کہا کہ تو توبہ کر لے ورنہ جہنم میں جائے گا۔ کبھی کسی ماں باپ سے بدتمیزی سے بولنے والے بدتمیز اور اس بدبخت انسان سے کبھی موت نے نہیں کہا۔ اب سنو، میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، بڑے پیر دستگیر شہنشاہ بغداد، آپ غوث الاعظم کے اس فرمان کو اپنے موبائلوں میں لکھیں، اسٹیٹس پہ لگائیں، بیویوں کو سنائیں، بچوں کو سنائیں، یاروں کو سنائیں، دوستوں کو سنائیں۔ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، میرے ساتھ ذرا بولو، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی، جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ موت تجھے، اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ دیکھیں آپ، یہ بری موت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مال کی زیادہ طلبی۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی دو خواہشیں جوان ہوتی ہیں، ایک جینے کی تمنا، دوسرا اس کے پیسے کی خواہش۔ حضور فرماتے ہیں انسان کو اگر اللہ ایک جنگل بھر کے سونا بھی دے دے تو یہ اس کو ٹھکانے لگا کر دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا۔ اس کی جو حوث ہے اس کو یہی بجھا سکتا ہے، کون؟ یہ قبر کی مٹی۔ آپ میری طرف دیکھیں، آپ نے دیکھا نہیں، صبح دولت، شام دولت، غریب نکلتے گئے مگر غریبوں کو نہیں دیا۔ مجھے اپنا پیسہ محفوظ کرنا ہے، انویسٹ کرنا ہے، بچانا ہے، یتیموں کو نہیں دیا، یتیموں کو نہیں دیا، اپنی پریشان بہنوں کو نہیں دیا، اپنے پریشان بھائیوں کو نہیں دیا، تکلیف میں رہے پڑوسی مگر میں نے پیسہ نہیں دیا۔ کیوں؟ میرا خیال یہ تھا پلاٹنگ میں انویسٹ کروں تو بچ جائے گا، میں اپنا پیسہ اگر میں جو ہے وہ بینکوں میں جمع کروں گا تو بچ جائے گا، میں اپنا پیسہ اگر یہاں وہاں لگاؤں گا تو بچ جائے گا۔ نہیں 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 میرے بھائی، یہ بچے گا نہیں پیسہ، یہ تیری غلطی ہے، میری طرف دیکھ، یہ تیرا پیسہ نہیں بچا،
अम्मा आयशा फरमाती है हुजूर ने एक बकरे को ज़िबा करवाया और फिर उसको बांट दिया, फिर तशरीफ लेकर के आए और इरशाद फरमाया आयशा कितना बचा है? मैंने एक कटोरी दिखाई, या रसूल अल्लाह ये चंद बोटियां बची हैं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा बचा ये नहीं है, बचा वो नहीं है जो ये इस कटोरी में है, बल्कि बचा वो है जो अल्लाह के गरीब बंदों तक पहुंच गया है, बचा वो है जो हाजतमंदों तक पहुंच गया है। तो बचा वो नहीं है जो बैंकों में जमा हुआ है, बचा वो नहीं है जो प्लॉटिंग में इन्वेस्ट हो गया है। और मालदार किस्म के गरीबों सुनो, मालदार किस्म के गरीबों, ये जो तुम्हारी बहनें रोती रही और तुमने उनके आंसू न पोंछे, ये पैसा तुम्हारा नहीं बचा है। और वो तुम्हारा पैसा नहीं बचा जो तुमने मदारिस में न लगाया, वो तुम्हारा पैसा नहीं बचा जो तुमने मसाजिद में न लगाया। लोग कहते हैं कौन अपनी कब्र में पैसा लेके गया है? मैं कहता हूं लेके गया है और लेके जाएगा हर वो बंदा जो अल्लाह की राह में पैसा खर्च करेगा, वो कब्र में बाद में जाएगा, उसका पैसा पहले ही चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले। पीछे वाले जरा आप भी बोल दो, जरा जोर से, गर्दन तो हिला रहे हो, हाथ भी जरा हिला के बोलो सुभान अल्लाह। इसका मतलब मेरी तरफ देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लाह फरमाता है अल्लाहुम्मुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अब ये दूसरी, अब देखें आप दूसरा इसमें पैगाम, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहां तक कि कब्रों के मुंह देख ली। फिर क्या होगा? ऐसे छोड़ दी जाओगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। फिर अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अब देखो जरा सुनो, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, जल्दी बोलो, हाँ हाँ जल्द। फिर फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। यहां फिर का इजाफा है, समझा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं। यानी मौला अली फर्म से पूछा गया, ए अली ये अल्लाह ने एक ही मर्तबा एक ही बात को दो मर्तबा क्यों फरमाया? तो मौला अली फरमाते अल्लाह ने सुम्मा का इजाफा किया, लिहाजा डर जाओ, एक मर्तबा कब्र में हिसाब देना होगा, एक मर्तबा हश्र में, एक मर्तबा कब्र में जानोगे, एक मर्तबा हश्र में जानोगे। बेशक बेशक। इधर देखो, मौत तुझे हाल बदलने। अच्छा आपको लगता है आप मरने में दिलचस्पी नहीं रखते, ठीक है कोई बात नहीं। उम्र क्या है आपकी? 18 साल मुर्दा है कब्र में, 15 साल है, एक दिन का बच्चा है, 10 दिन के है, आप 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, आपको कब्र मिलेगी 45 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। जिस भी उम्र में आप जी रहे हैं उसका मुर्दा कब्र में यह पैगाम दे रहा है, मुझको भी लगता था मैं इस उम्र में नहीं मरूंगा, मगर मौत आ गई। और मौत किसी को हाल बदलने, न अमीर को छोड़े, न गरीबों को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न बादशाह को, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े। अजल नहीं छोड़ा, न किसरा न दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा, रखा रह गया यही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कैसे कैसे बड़े बड़े लोग चले गए, मैं भी चला जाऊंगा। ये तकरीर करने वाला एक दिन यहाँ नहीं होगा, सुनने वाले भी नहीं होंगे। ये कोई 50 साल भी नहीं गुजरेंगे कि सबको नामो निशान मिटते चले जाएंगे। दुनिया में किसका रहा, वो कहे ज़ौक़ ने कहा था दुनिया ने किसका राहे फना में दिया है साथ। तुम भी चले चलो जब तक चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, और अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इंसान को लगता है कि अभी तो मैं नहीं मरूंगा, इस ट्रैक पे नहीं अभी नहीं। हुजूर फरमाते चुके उम्र के साथ इंसान की जीने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। अब देखिए एक इंसान है, एक नौजवान है, 22 साल का नौजवान, फिल्म देख के वो थिएटर से बाहर निकला है, एक गंदी घटिया किस्म की फिल्म तो वैसे भी घटिया होती है, वो और ज्यादा घटिया। बाहर निकला, उसने बाइक स्टार्ट की, बड़ा बेहतरीन उसके 6 ऐप थे, 3-3 घंटा 4-4 घंटा पसीना बहाता था। तब उसने अपना जिस्म बनाया था बिल्कुल वर्जिशी, एकदम सुता हुआ मजबूत जिस्म, एक उसके जो है वो बीच में उसका खूबसूरत शेप बना हुआ था। अब वो अपनी बाइक पे बैठा है, उसको ये खबर नहीं है कि ये इसकी जिंदगी की आखिरी बाइक है। उसने कानों में लगाया अपने जो है वो एयरबड्स और मुंह में उसने गुटखा डाला है, तेजी के साथ बाइक चलाई, मगर मौत ने इतनी भी मोहलत नहीं दी, मुंह का गुटखा
ठोक दे, या फिर इतने भी मोहलत दे देती मौत कि वो अपने कानों का वो गाना बंद कर देता या तौबा कर लेता, नहीं 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 नहीं, मौत वहीं आई और वहीं से वो गिर गया। और जैसे ही गिरा है उसका वो हसीन और खूबसूरत चेहरा, जिसके वो एक एक हिस्से के दाने को बड़े चेक करता था, वो पूरा रोड ने उखाड़ दिया, उसे बिल्कुल जो है बिल्कुल बेकार कर दिया। उसको जो है ना वो गिर गया, मर गया, पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच गया। लो भाई, ये चला था, ये समझता था मुझे जाना है इस थिएटर की एसी छोड़ के अपने रूम की एसी में, मगर नहीं, ये कब्र की तरफ चले लगा। पोस्टमार्टम हाउस में उसको रख दिया गया। अब इसकी नाक में और मुंह में मक्खियां चलने लगी। सारा गुरूर, घमंड, तकब्बुर। कभी आपका दिल ज्यादा सख्त हो जाए तो पोस्टमार्टम हाउस भी जाया करो, वहां आपको एहसास होगा कि ये किस तरह की मौत है पोस्टमार्टम वाली, कि इसके बिल्कुल कपड़े उतार दिए जाते हैं, सारे कपड़े, जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए गए, और सारे कपड़े, चाहे मर्द मरे चाहे औरत, बच्चा, कोई भी नेचुरल मौत, अननेचुरल मौत जो भी मरेगा, ये गैर मामूली, उसके साथ यही होता है, पूरे जिस्म। अच्छा, पहले उनके पास छेनी और हथौड़ी थे, अब नहीं, वो अपडेट हो गए, उनके पास ग्लेंडर है, ये लगाएंगे, जैसे लकड़ी काटते हैं वो पूरा लगाएंगे, और पूरा सर का तालुआ उतार के, और फिर उसके अंदर से जो भी उनको चेक करना, फिर ये कर्र से पूरी पसलियां फाड़ के पूरा पेट फाड़ देंगे बीच में से, और मोटे मोटे उनके पास होते हैं सुइयां, और उस सुई से वो मोटी से अंदर डालेंगे, कट कट करके उसमें वो लगाएंगे। हालांकि वो पसलियां नहीं जोड़ते, सिर्फ इंसान के पेट की खाल को जोड़ते हैं। इससे इंसान का जिस्म बड़ा जो है वो लुजगुन हो जाता है, बिल्कुल जो है वो ढीला हो जाता है। अल्लाहु अकबर, ऐसे लगाएंगे टांके ऐसे, और फिर सर में भी लगाएंगे टांके इधर से। मैंने 2018 में एक लड़के को गुस्ल दिया था, उसका मैंने हाथ पकड़ा, तो फिर मैंने उसके सर के नीचे से ना मैंने उसके पानी डालना चाहा, तो उसकी जो हड्डी थी सफेद मेरी उंगली पे लग गई, और फिर मेरे खून निकला। एक साहब बोले, क्या आपको दर्द हो रहा है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो मुर्दा कहता है, आराम से, मेरे गुस्ल में नरमी कर गस्साल, मेरे गुस्ल में नरमी कर। अल्लाहु अकबर। जब आप मर जाओगे, आपके रिश्तेदार आपकी अंगूठी भी निकाल लेंगे, आपके कपड़े भी उतार लेंगे, आपकी हर चीज, मोबाइलों पे उनका जोर होगा, मगर तुम्हारे जिस्म को वो हाथ नहीं लगाएंगे, उन्हें डर लगता है मरने के बाद। हालांकि गुस्ल ये आखिरी खिदमत है, इसको कर देना चाहिए था, मगर गुस्ल के लिए हाथ नहीं लगाएगा। अल्लाहु अकबर। जिसके लिए मरे उसी के लिए डर बन गए। अल्लाहु अकबर। इसका हाथ पकड़ा, हुजूर फरमाते हैं, वो कहता है, मेरा हाथ पकड़ने वाले, जरा आसानी से, जरा नरमी से मेरे हाथ पकड़ने में आसानी कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो कहता है, ओ मुझे दफन करने वालों, जरा मेरा हाथ आराम से मुझे लेके चलो दफन करने के लिए, जरा अपने कदम को हल्के हल्के रखो, तुम्हारे कदम की आहट से मुझको तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए, जाके बोले, मेरी वालदा, मैं अब मुर्दों को जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे अंदर से निकालूं, तुझे देखने का बड़ा दिल करता है। अंदर से आवाज आई, ना मेरे ईसा ना, मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है मेरे लाल। हजरत सैयदना अबू हुरैरा। अगर आप चंद किताबें पढ़ के अल्लाह से डरना भूल गए हैं तो निहायती खसारे का सौदा आपने कर लिया है। अबू हुरैरा हज़रत अल्लाह तआला, विसाल का वक्त है, बुजुर्ग हैं, दाढ़ी बिल्कुल सफेद है, कभी रंग सुर्ख, कभी जर्द, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी सर्द, कभी उनका पीला रंग, कभी उनका लाल रंग, कभी होश में, कभी गशी में, कभी होश में। किसी ने कहा, इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगा है? कहा नहीं नहीं नहीं, मौत से डर नहीं लगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब मुर्दा इंसान मरता है तो उसको खबर हो जाती है जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में, उसके बारे में फैसला हो जाता है। मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं, मालिक, अबू हुरैरा गुनहगार है, मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न बख्शा तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा। मालिक, ये आखिरी जिस्म की आखिरी हिचकियां हैं। सैयदना उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हुजूर ने फरमाया, मेरे उमर पे अल्लाह फख्र फरमाता है, मगर हजरत उमर फारूक आजम अपना सर जमीन पे रखवा रहे हैं, अपने बेटे से चूंकि चाकू मारा है तो आपकी आंतों में से आपने दूध पिया है, वो खून बन के निकल गया। आपने फरमाया, मेरा सर वक्त करीब है, सर जमीन पे रखो। नहीं रखा। हजरत अली भी हैं, सारे सहाबा वहां पे अहले मदीना मौजूद है। हजरत अली कह रहे हैं, सर जमीन पे रखो। नहीं रखा। ओ सर जमीन पे रख अब्दुल्ला। नहीं रखा। सर जमीन पे रख। अब्दुल्ला ने सर जमीन पे रखा। हजरत उमर ने अपनी नाक रगड़ी जमीन पे और अर्ज करने लगे, मौला, लोग कहते
کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے, عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے, اگر اس وقت تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. پھر امیر المومنین سیدنا عمر کے آنسو مدینے کی مٹی میں جب گرنے لگے تو حضرت علی بے قرار ہوئے, آگے بڑھ کے بولے اے علی آپ اپنا اے عمر آپ کیوں روتے ہو؟ میں نے حضور سے سنا ہے آپ کا محل جنت میں سرخ کلر کا ہے, آپ کا محل جنت میں سرخ کلر کا ہے. میرے بھائی, میرے دوست, میرے عزیز, میری طرف دیکھ, بس یہاں پہ غور کر, میری طرف دیکھ. اب میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں, دن رات سفر میں رہتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ایسی موت ہو, تو اپنے رب سے دعا کرتا ہوں مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا کر مجھے مدینے میں اپنے محبوب کے روزے کے قریب کہیں اہل بیت کے صدقے سے موت عطا کر دینا. دور, میرا امام کہتا ہے دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری, تیرے ہی قدموں میں مرے بے کس و تنہا تیرا. میرا سوال یہ ہے کہ اس کا جنازہ اٹھ کے اس کے گھر آیا اسی نوجوان کا, اور پھر اس کی ماں روئی, بہنیں روئیں. بھائی مگر سب کے درد ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ بھی میرا علاقہ ہے, میں یہ مثال اور جگہ بھی دیتا ہوں, آپ کو بھی بتا رہا ہوں, جتنا بیچ میں آگ لگتی ہے اتنا ہی بیچ گرم ہوتا ہے. اب وہ رشتہ دار کہہ رہے ہیں جلدی 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 جلدی, کوئی تو کہہ دو 10 منٹ روکو, مگر نہیں جو بھی فون کر رہا ہے کب دفن ہوگے بھائی, میت کو کب اٹھایا جائے گا, جلدی جلدی. رشتہ دار عزیز, ہر رشتے میں ایک دھوکہ, ہر تعلق میں ایک فریب ہے. کس دنیا کے چکر میں لگے ہو؟ اٹھا کے لے گئے جنازہ اور پھر اس کو دفن کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت زید بن ثابت, مسلم شریف کی حدیث ہے, روایت